اب ہم ہندوستان میں آپ کو پتہ نہیں کہ یہ 3-4 دن کے اندر کتنی ہزار مساجد کو ہندوستان میں جلایا گیا ہے، قرآن پاک کو شہید کیا گیا۔ صرف ایک اسٹوڈنٹ کو جس نے پاکستان کے میچ جیتنے پہ صرف یہ لکھا کہ آج مزہ آ گیا، آگے اس نے کچھ نہیں لکھا، بس جیت کے اوپر یہ لکھا ہے، تو اس کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا کہ تمہارا نام نفیسہ قادری ہے۔ صرف نام مسلمانوں کا ہونے کی وجہ سے اس کے مستقبل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک میچ ہے، گراؤنڈ ہے، مسلمانوں بچوں نے کھیلا، اللہ نے عزت دی، لیکن اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان جیتے تو جیتے کیوں۔ اسی طرح 1902 میں ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے، آریہ سماج ہندوؤں نے اور سکھوں نے مل کے ایک کتاب لکھی جس کا میں نام لینا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، ذرا آپ سننا غور سے۔ اور سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر الزام لگا، اور وہ آج بھی الزام ہم مولویوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ جو ظالم کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال اور 9 سال وقت نکاح تھی، اب انہی مولویوں کے فتووں کی وجہ سے، حالانکہ تاریخ میں کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا کہ اماں عائشہ صدیقہ کی عمر وقت نکاح 6 سال اور وقت رخصتی 9 سال، کہیں نہیں لکھا، اپنے ذاتی من گھڑت مولویوں کے فتوے ہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوا تب بی بی صاحبہ کی عمر 9 سال اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تب آپ کی عمر 18 سال ہے۔ ایک ایک دن لے لیں، کاغذ پینسل لے کے گنے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے ہجرت کی تو وہ روٹی دینے غار ثور پہ کون جاتی تھی؟ کتنی عمر ہوگی ان بچیوں کی کہ روٹی دینے جاتی ہیں؟ کتنا لمبا فاصلہ مکے سے، گھر سے اور غار ثور کا پھر آنا بھی جانا بھی۔ کیا 5-4 سال کی بچی اپنے باپ کو 10-12 کلومیٹر روٹی دے کے آ جا سکتی ہے؟ ہم مولویوں نے غلط تاریخ لکھی، بہتان لگایا، ان ظالموں نے پکڑ کے لکھ دیا کہ یہ ہے آپ کا نبی جو نابالغ بچیوں سے نکاح کرے، یہ ہے آپ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کم عمر بچی کے ساتھ نکاح کیا۔ آج تک ہم اس ظلم سے آزاد نہیں ہو سکے۔ تو اس بدبخت نے کتاب لکھی، اس میں خوب بکواس کی بی بی عائشہ کے اوپر، خوب بکواس بھی خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر۔ 1927 کے اندر یہ کتاب چھپی۔ لکھنے والا کون تھا بندہ؟ اس نے اپنا نام لکھی ایک اور بندے نے، سوامی دیانت کا، لاہور میں ایک اخبار ہوتا تھا پرتاب، اس کا یہ بغیر چیف ایڈیٹر تھا۔ نام لکھ دیا ایک قانون دان کا، چمپو پتی پنڈت تھا لال، اس کا نام لکھ دیا۔ یہ قانون کا پروفیسر ایسے کون پوچھے گا؟ جیسے آج بھی آپ کے وکیل ایک مافیا ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہے، نہ ان کو عدالت نہ عدالت والے جانے، وہ خود ہی عدالت ہے۔ تو انہوں نے نام لکھ دیا، کتاب چھپی، مسلمانوں نے ہڑتالیں کی، ایک دن گرفتار ہوا، اگلے دن پھر آزاد ہو گیا۔ اب 6 اپریل 1929 کو دہلی دروازے کے اندر ایک تاریخ ساز جہاں آج احاطہ عبد الرحیم ہے، وہاں حضرت سید عبد القادر شاہ صاحب کا مزار ہے، تو وہاں پہ حریت کا رہنما اور اس وقت بر اعظم ایشیا کا سب سے زیادہ فصیح و بلیغ آل رسول سید عطا اللہ شاہ بخاری کا خطاب تھا۔ کم و بیش کہتے ہیں کہ 3-4 لاکھ کا مجمع تھا، لوگ آئے اور عطا اللہ شاہ بخاری جب ابھی ممبر پہ بیٹھے ہیں تو رونے لگے۔ آپ نے کہا کیا لوگوں، مجمع والوں، جہاں جتنے بیٹھے ہو وہ دیکھو دلی کا دروازہ۔ اب سب مجمع نے دروازے کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا کہ اس دروازے پہ اماں عائشہ صدیقہ کھڑی ہیں اور کہتی ہیں کہ جتنے لوگ ہوں، اگر کوئی تمہاری ماں پہ الزام لگاتا تو تمہاری غیرت نہ جاگتی؟ آپ اتنے بے بس ہو گئے ہو، آپ اتنے کمزور ہو گئے ہو، اب تم بھی ہندوؤں کے ساتھ مل گئے ہو۔ وہ دیکھو دہلی دروازے کے پاس میں دیکھ رہا ہوں اپنے نانا مصطفیٰ محمد عربی تاجدار انبیاء کو کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ امت پہ یہ امید نہیں تھی کہ کتے مجھے بھونکے اور تم خاموش رہو۔ اب یہ وہ الفاظ تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے کہ جس نے مسلمانوں کے اندر ایک آگ لگا دی۔
مسلمانوں کا خون جوش مارا اور مسلمانوں نے وہاں حلفاً وعدہ کر لیا کہ یا یہ زبانیں رہیں گی یا پھر یہ کان سننے والے نہیں رہیں گے، یا یہ زبانیں خاموش ہو جائیں گی جو رسول اللہ کو بھونکتی ہیں، یا پھر یہ گستاخیاں سننے والے کان نہیں رہیں گے۔ تو 6 اپریل 1929 کو جو عطا اللہ شاہ بخاری کا تاریخی خطاب تھا، اس نے دنیا کے لیے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش کر دیا۔ تمام حضرات فرمائے 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا جو پبلشر تھا، مصنف تو ہتھی نہ آیا، وہ تو چھپ کے بیٹھ گیا کہیں۔ آپ جس وقت نے یہ کتاب شائع کی تھی، آج اکبری منڈی میں آپ جائیں تو اس دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے مقتل گاہ راجپال۔ وہاں مدنی ٹریڈر والوں کی دکان ہے، نولکھا بازار کے ساتھ آپ جائیں تو وہاں سامنے لکھا مقتل گاہ راجپال۔ اس دکان میں علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، بعض کہتے ہیں کہ جو ایک ظفر اقبال نگینہ نے کتاب لکھی ہے کہ میری بھی ملاقات ہوئی تھی غازی علم الدین شہید کے ساتھ، تو میں نے پوچھا کہ جب وہ بیان ہوا عطا اللہ شاہ بخاری کا تو لوگ تو چلے گئے، تو پھر تو نے یہ قتل کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ جب وہ بیان ہوا تھا نا، تو میں جب اپنے گھر گیا ہوں تو خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ مسلمان تو کئی ہزار ہیں، اب ان کی عمر کیا ہے؟ 4 دسمبر 1908 کو غازی علم الدین پیدا ہوا ہے، اور جس دن یہ قتل کر رہا ہے اس دن ان کی عمر کتنی ہے؟ اب یہ قتل ہوا ہے 6 اپریل 1929 کے اندر، یہ قتل ہوا بندہ۔ اب عمر دیکھیں، چھوٹی سی عمر ہے۔ 4 اپریل کو آپ نے اس بدبخت ملعون کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر آپ گئے سامنے سلطان قطب الدین ایبک کا مقبرہ ہے، آپ جائیں لاہور میں تو سلطان قطب الدین ایبک کے مقبرے کے پاس آپ گئے، وہاں آپ نے اپنی وہ چھری دھوئی۔ آتما رام ایک ہندو سے آپ نے وہ چھری خریدی، 3 انچ کی چھری ہے، آج وہ چھری بھی موجود ہے آپ کے میوزیم لاہور میں۔ آپ نے اس کی ساری یہ جگہ کاٹ دی اور واپس قطب الدین ایبک کے مقبرے کے پاس تشریف لائے۔ وہاں جب ہاتھ دھونے لگے تو غازی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا ہو نہ یہ بدبخت ابھی زندہ ہو، پھر آپ واپس آ گئے۔ اگر آپ جانا چاہتے تو سامنے لاہوری دروازہ تھا، آگے اکبر منڈی تھی، آپ اپنے گھر چلے جاتے، وہاں سریاں والا بازار تھا، آپ کا گھر تھا، لیکن آپ گئے نہیں۔ آپ واپس آئے، دیکھا اتنی دیر میں پولیس بھی آئی، گرفتار بھی ہوئے، پھر 302 تعزیرات ہند ان پہ مقدمہ چلا، ان کی طرف سے نہیں، اپنی مرضی سے۔ یہ بھی ایک بہتان ہے جو انشاءاللہ ہم اس پہ بڑی گفتگو کروائیں گے، ویڈیو بنائیں گے ایک ایک۔ بعض نے کہا کہ علم الدین نے خود اپنا وکیل کیا، لیکن نہیں، بریسٹر سلیم اللہ خود پیش ہوئے، 3 دن اس پہ جرا ہوتی رہی۔ تو ہندو جج تھا اور جو کمشنر تھا اس وقت وہ انگریز تھا، 3 دن کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ مجسٹریٹ نے کیس دے دیا سیشن جج کو، اور سیشن جج نے 22 مئی 1929 کو ان کو سزائے موت سنا دی، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ پینل کوڈ کا یہ فیصلہ ہے، کوئی آئینی گواہ ہے نہیں، علم الدین نے خود اقبال کیا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ لہٰذا وکیل تو بڑی جرا کرتا رہا، نہیں جی یہ بچہ ہے اس کو کیا پتا۔ علم الدین نے کہا نہیں جی میں اپنے ہوش و حواس سے بیان دیتا ہوں۔ اس بدبخت نے بار بار اس کو کہا بھی گیا، نوٹس بھی دیے گئے، مسلمانوں نے اپیل بھی کی کہ یہ آگ نہ لگائیں، یہ آگ تھمے گی نہیں، آپ بار بار ہمارے نبی کی توہین نہ کریں، یہ باز نہیں آئے۔ تو میرے دل میں جو فیصلہ تھا میں نے قتل کر دیا۔ تو پھر 22 مئی 1929 کو لاہور کی سیشن عدالت نے غازی علم الدین کو سزائے موت کی سزا سنا دی۔ سارا دن علامہ اقبال کے پاس لوگ اکٹھے ہوتے رہے، تو پھر علامہ اقبال نے یہاں سے کال کی اپنا کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ یہ کیس ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائے گا، مہربانی کریں آپ یہاں لاہور تشریف لائیں، اور غازی علم الدین کی رہائی ہمارا مشن ہے۔ غازی صاحب کو اندر کوئی پتہ نہیں، یہ لاہور کی سینٹرل جیل میں قید ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح تشریف لائے لاہور، فیلٹز ہوٹل آج بھی 101 نمبر کمرہ تب سے آج تک بک نہیں ہوا۔ وہاں لوگ آتے ہیں کہ اس کمرے میں رات رہنے کے لیے ہمیں 1 لاکھ روپے بھی دے دیں، آج تک اس ہوٹل کے مالک نے 101 نمبر کمرے کو کبھی کسی کو رہنے کے لیے نہیں دیا۔
جہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے پانی پیا، جو آپ کا بستر تھا، جو آپ کا سرانہ تھا، جہاں کتابیں رکھی گئی، جہاں تیاری ہوتی رہی، جہاں انہوں نے وہ دن گزارے اس کیس کے، وہ کمرہ تب سے آج تک اس ہوٹل کے مالکوں نے وہ خالی رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی لوگ جاتے ہیں تو اس کو دکھاتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، وہ کھول بھی دیتے ہیں۔ تو پھر جب ہائی کورٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے تو آپ نے کہا کہ جیسا پہلی بات یہ ہے، آخر المحاد یہ دفعہ ہی غلط ہے، اس پہ تعزیرات ہند لگی 302، تعزیرات ہند 302 نہیں لگتی، تعزیرات ہند 308 لگتی ہے۔ جب ہم مسلمان ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، وہ تاریخی الفاظ تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے، آج تک وہ سر آنکھوں پہ ہیں۔ آپ نے کہا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی محمد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سے خون لے لیں، ہم سے جو چاہے آپ مانگ لیں، ہم دیں گے، لیکن ایک مسلمان اپنے نبی کی، ہاں ہم عمل میں بے عمل ہو سکتے ہیں، ہم بے نمازی ہو سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ کے چور ہو سکتے ہیں، ہم ہو سکتا حج نہ کریں، مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان بندوں نے، اس پبلیشر بدبخت نے کیوں اشتعال دلایا؟ اشتعال دلوا کے یہ قتل ہوا ہے۔ نہ یہ کتابیں لکھتا، نہ مسلمانوں کو جوش آتا، نہ یہ قتل ہوتا۔ لہٰذا تو پہلے دفعہ ٹھیک کریں کہ 302 دفعہ نہیں لگتی، 308 لگتی ہے تعزیرات ہند پہ۔ لیکن 4 دن وہ بحث رہی، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی سزائے موت ہے۔ 30 اکتوبر کی رات اور 31 کا دن تھا 1929 میں، یہ سزائے موت پھانسی ہونی تھی لاہور، لیکن حکومت نے ڈرتے ہوئے غازی صاحب کو شفٹ کر دیا میاں والی جیل میں، تو وہاں ان کو سزائے موت پھانسی کی سزا دی گئی اور 14 دن تک آپ کی لاش کو نہیں دیا گیا۔ ہر سینٹرل جیل میں لاوارثوں کا قبرستان ہوتا ہے، راتوں رات پھانسی ہوئی اور جیل کے اندر دفنا دیا گیا۔ اب مسلمانوں نے ہڑتالیں کی، جلسے ہوئے، روڈ بند ہوئے۔ 14 نومبر کو غازی علم الدین کا دوسرا جنازہ لاہور میں ہوا۔ اب دن گنے اور آپ کو اجازت ہے، پھانسی ہوئی ہے 31 اکتوبر کی صبح کو، تو دوسرا جنازہ کب ہوا؟ 14 نومبر کو۔ دن کتنے ہوئے بولیں؟ کتنے دن گزر گئے؟ 15 دن۔ 15 دن کسی بندے کو قبر میں دفنا دیں اور دوبارہ نکالیں، آج تک کوئی ڈاکٹر یہ تحقیق نہیں کر سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میڈیکل ٹیمیں آئیں، گلفز چاڑے گئے اور اس کے اوپر ماسک لگائے گئے، خوشبوؤں کا انتظام کیا گیا، بڑے اعلیٰ سلنڈر منگوائے گئے کہ بدبو آئے گی، سمیل آئے گی، تو کیا کریں گے؟ تو وہ ڈاکٹر نے اپنے بیانات میں لکھا ہے کہ جب قبر کشائی کی ہوئی تو تمام علاقہ مجسٹریٹ بھی تھا، سپریڈنٹ جیل بھی تھا، سب لوگ تھے۔ تو جیسے ہی ہم نے 14 دن کے بعد وہ قبر نکالی ہے تو غازی صاحب اس طرح سوئے ہوئے تھے جیسے بندہ نیند میں ہوتا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، تو پھر انہوں نے وہ میت ریل گاڑی میں دی، تو 28 گھنٹے کے بعد تو ریل گاڑی لاہور پہنچی۔ تو دنیا کا دوسرا بڑا جنازہ تھا کہ جس میں 6 سے 10 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، کہ لوگ دیکھتے رہے اور جنازے کے اوپر ایک رحمت والی بارش تھی۔ تب سے آج تک انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو یہ تاریخ ہے ہم مسلمانوں کی، المرء من محب الیہ، کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا، شوق کرے گا، جس کا من احب شیئا اکثر ذکرہ، وہ اس پہ اپنی جان، مال، اولاد، وقت سب قربان کر دے گا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت، اللہ کرے ہماری یہ محبت تا حشر اللہ قائم اور دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔